اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی جو مختصر صورتیں ہیں، ان کی مختصر انداز سے تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں آج جو سورہ کا ارادہ کیا، سورہ مبارکہ ہے فیل، جس کے اندر خداوند متعال نے ایک عظیم ترین معجزے کی جانب اشارہ کیا ہے، اور اس کی باریکیوں کو جو ہے وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یعنی انتہائی مختصر سورہ ہے، لیکن اس معجزے کی باریکیاں بڑے کمال کے ساتھ اس سورہ میں خدا نے بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس قصے کی اور جانب آئیں اور اس کے مطالب کی جانب آئیں، اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب کس طریقے سے ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ تو روایت چھٹے امام صادق علیہ السلام سے کہ من قرأ فی فرائضی الم تر کیف فعل ربک شہد لہ یوم القیامہ کل سہل و جبل و مدد، کہ جو شخص بھی اپنی واجب نماز کے اندر سورہ مبارکہ فیل کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن ہر پتھر، ہر سیاہی، ہر پہاڑ اس کے لیے گواہی دے رہا ہوگا۔ کیا کہ بے انہ کان من المصلین، یہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھا۔ وینادی لہ یوم القیامہ منادن، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا اس کو ندا دے گا، کیا صدقتم علی عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے اوپر سچ کہا، یعنی اس کی ندا دی جا رہی ہوگی۔ قبل شہادتکم، تمہاری شہادت کو اللہ نے قبول کر لیا، یعنی جو تم نے اس کے اندر گواہی دی ہے اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ادخلوہ الجنہ ولا تحاسبہ، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے اس شخص کو، اور اس کا حساب کتاب نہ کیا جائے، یعنی بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ وہ دن کے جس دن حساب کتاب انتہائی سخت ہوگا، خداوند متعال اس کو بغیر حساب کتاب کے حکم نامہ جاری کرے گا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَحَبَّهُ وَأَحَبَّ عَمَلَهُ، پس یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کو پسند کیا گیا، جس کو محبوب جانا گیا، اور اس کے عمل کو محبوب جانا گیا۔ مجتہدین کے فتاوے بھی اس انداز سے دکھائی دیتے ہیں کہ انسان جب نماز میں اس سورہ کو پڑھے، سورہ فیل کو، تو سورہ قریش کو پڑھے، سورہ قریش کو پڑھے تو سورہ فیل کو پڑھے، یعنی یہ پیئر ہیں جو سورہ نماز کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ یہاں تک آیت اللہ ثانی کا بھی فتویٰ نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب جو ہے نا اس انداز سے لگائی ہے کہ اگر انسان نماز میں سورہ فیل پڑھے تو سورہ قریش بھی پڑھے، اور سورہ قریش پڑھے تو دونوں مل کے ایک سورہ شمار کی جائیں گی۔ اس کا قصہ کیا ہے؟ ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں جو بیان کرتی ہیں سورہ فیل کے قصے کو۔ سورہ فیل، اصحاب فیل کا قصہ کہ جس قصے کی جانب اشارہ کیا کہ جو ہاتھیوں والا قصہ ہے۔ یہ قصہ کب واقع ہوا؟ یہاں پہ تاریخ میں اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ بعض ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے 8 سال قبل پہلے جو ہے وہ واقعہ صادر ہوا۔ بعض ایک نے کہا کہ ولادت والے سال ہی یہ صادر ہوا، یعنی اس کے 1 سال بعد جو ہے اللہ کے رسول کی ولادت اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ قصہ اس انداز سے ہے کہ اچھا، ایک حصہ ہے جو اس قصے کا معروف ہے، میں کوشش کروں گا کہ پورے قصے کو پیش کروں تاکہ وہ جو غیر معروف حصہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اس قصے کا کوئی آغاز ہوتا ہے اس انداز سے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، یہ جو ہے وہ یہودی مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس کے اوپر تبلیغ کی، یعنی ابتداءً یہودی نہیں تھا، لیکن یہودیوں کی جو ہے وہ تبلیغات کا اس کے اوپر اثر ہوا کہ یہ یہودی ہو گیا۔ جب یہ یہودی ہوا تو یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہوا، اور وہ کس انداز سے کہ یہودیوں نے اس کے دماغ کو ورگلایا اور اس کے ذہن میں خیالات ڈالے کہ کیا کہ یمن کے قریب جو نجران کا علاقہ تھا، نجران کے گرد عیسائی رہتے تھے۔ اچھا، یہ کون سے عیسائی ہیں؟ یہ وہ عیسائی ہیں کہ سورہ مبارکہ بروج کے اندر انہیں خدا نے اصحاب اخدود قصے نام سے یاد کیا ہے، اور اس قصے کو جو اس کا اصحاب فیل سے مرتبط ایک قصہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو سورہ مبارکہ بروج کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے آیات قرآنی سے یہ وہ عیسائی ہیں کہ جو اس جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی ہے اور اللہ کے رسول کی بشارت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ان کو اہل ایمان کے سے جانا ہے۔ بس روایت بیان کرتی ہے کہ اس نے کوشش کی کہ ان اہل ایمان کو یہودی کنورٹ کر دیں، اور ان کو کوشش کرے کہ اسی طریقے سے یہ اپنا دین چھوڑ کے مذہبی یہودیت کی جانب آ جائے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ اصحاب اخدود نے جو ہے وہ اس جانب آنے سے انکار کیا، اور بڑے انداز سے جو ہے پختگی دکھائی کہ اپنے مذہب سے ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اس شخص نے، جو ظالم بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے گڑھا کھودا
جس کے اندر لکڑی کو ڈالا گیا اور اس پوری آبادی کو اٹھا کے اس گڑھے کے اندر ڈال کے جلا دیا. اسی وجہ سے ان کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے, یعنی لکڑی والے. وجہ کیا تھی کہ اس انداز سے ان کو جو ہے وہ ڈال کے آگ میں جلا دیا گیا. انہی میں ایک شخص تھا دوس نامی, یہ جو ہے وہ وہاں سے بچ کے بھاگا اور بھاگنے کے بعد روم کی جانب گیا. روم کے بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ اس سے شکایت کی, اس بادشاہ کی, کہا کہ میرے گاؤں والے کے ساتھ, میری آبادی کے ساتھ اس طریقے سے ظلم ہوا ہے, تو میں ظلم کا بدلہ لو. کیونکہ یہ روم کا بادشاہ خود بھی عیسائی تھا, اہل ایمان میں سے تھا, لہٰذا اس کے اندر یہ سینٹیمنٹس اور یہ جذبات بھی موجود تھے. اس نے لیکن روم اور یمن کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے, یہ روم سے جو ہے وہ یمن پہ جا کے حملہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا. تو اس نے خط لکھا نجاشی کے نام, کہ جو نجاشی کے نام خط لکھا کہ جو نجران کا بادشاہ تھا, اور اس کو خط لکھا اور کہا کہ تم جو ہے وہ جا کے انتقام لو اصحاب اخدود کا, ان لوگوں کا جن کے اوپر جو ہے وہ اس ذو نواس نے اس طریقے سے ظلم کیا ہے. یہ نجران کا بادشاہ, اس نے جیسے ہی خط لکھا, خط اس کے پاس ریسیو ہوا اور اس نے ایک 70,000 کی فوج کو تیار کیا, اور 70,000 کی فوج لینے کے بعد اس نے یمن کے اوپر چڑھائی کی اور یمن کو اوپر حملہ کرنے کے بعد ذو نواس کی حکومت کو تباہ و برباد کیا. اچھا, جس شخص کی سربراہی میں فوج بھیجی گئی تھی اس کا نام تھا اریات. اسی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابرہہ, جو اس فوج کے کمانڈرز میں سے ایک کمانڈر تھا. جب اریات کی حکومت قائم ہو گئی یمن کے اوپر اور ذو نواس کی حکومت ختم ہو گئی جو یمن کا بادشاہ تھا, تو یہ جو اس کا کمانڈر تھا ابرہہ, اس نے اپنے ہی حاکم کے خلاف بغاوت کی, اور بغاوت کرنے کے بعد اس کو قتل کر کے خود جو ہے وہ حکومت پہ قابض ہو گیا. اب جیسے ہی یہ خبر جو ہے نجاشی تک پہنچی کہ اس کے کمانڈر کو قتل کر دیا گیا ہے اور ایک فوج میں سے ایک کمانڈر نے بغاوت کی, تو یہ بڑا غضبناک ہوا. غضبناک ہونے کے بعد جو ہے وہ اس نے اب گویا ارادہ کیا کہ اب جو ہے وہ ابرہہ کو ختم کر کے اس کی جگہ واپس اپنی حکومت کو قائم کرے گا. لیکن ابرہہ نے یہاں پہ ایک چالاکی کی, اور وہی کیا کہ اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں اور میں تیری اطاعت سے باہر نہیں ہوا, اور نجاشی کے سامنے اپنے سر کے بال کٹوا کے اس بالوں کے ساتھ یمن کی خاک کو ڈال کے بھیجا کہ جب یہ خاک اس تک پہنچے گی اور یہ بال میرے پہنچیں گے اور یہ بات پیغام پہنچے گا کہ ہم نے اپنے بال کو منڈوا لیا ہے, تو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم تیرے سامنے سر تسلیم خم ہیں اور جو ہے وہ تجھ سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں, اور تیری حکومت کے انڈر ہی ہم حکومت کریں گے اور تیرے خلاف ورزی نہیں کریں گے. یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے وقوع پذیر ہوئی. پھر اس نے مزید کیا کیا ابرہہ نے نجاشی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, ایک کلیسے کو جو ہے وہ یمن میں تعمیر کیا. اور تاریخ لکھتی ہے اتنا خوبصورت کلیسا تھا کہ پوری دنیا میں اس زمانے میں پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت جو ہے عبادت گاہ موجود نہیں تھی. یہاں اس نے کلیسا تعمیر کیا. اب مشکل کیا تھی کہ اتنا بہترین عبادت گاہ بنا تو لی ہے, لیکن بندے عبادت کرنے آئے تو کیسے, کیونکہ اس وقت جو مرکز ہے عبادت کا تمام خطہ عرب کے لیے وہ سرزمین کعبہ ہے, کہ لوگ کعبہ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, اور یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے آئیں. لہٰذا اس نے جو ہے مختلف عرب کے قبائل میں تبلیغات شروع کی, وہاں پہ پیغامات بھیجنا شروع کیے, بتانا شروع کیا کہ میں نے دیکھو کتنا خوبصورت جو ہے وہ عبادت گاہ تعمیر کیا ہے, تم یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آؤ. یہاں سے ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, میں تھوڑا سا پوز دے رہا ہوں کہانی کو تاکہ آپ کو یہ بات پیغام پہنچا سکوں. بہت اہم یہ ہے کہ ہم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ واقعاً للہ نیت سے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی خدمت کی جا رہی ہو, دین کے لیے بہترین قسم کے جو ہے وہ عمارات کو تعمیر کیا جا رہا ہو, لیکن نیت قربتاً اللہ نہ ہو. نیت یہ ہو کہ اپنی کسی اور فائدے میں, یا نیت یہ ہو کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ کسی طریقے سے وقوع پذیر ہو جائے. تو یہاں پہ یہ چیز ہے جو انسان کو بہکاتی ہے. لہذا تاریخ دکھائی دیتی ہے کہ اس نے اس انداز سے اس کو تعمیر کیا اور لوگوں کو بلانا شروع کیا. لیکن عرب جن کا رجحان کس جانب تھا, کعبے کی جانب, کہ جو قدیماً اس کی جانب یہ عبادت کے لیے آتے تھے, چاہے مسلمان ہیں, چاہے اہل ایمان ہیں, چاہے غیر اہل ایمان ہیں. لہذا اس نے اس بات کے خطرے کو محسوس کیا, اور باقی عرب نے بھی اس کے خطرے کو محسوس کیا کہ یہ جو ہے کعبے کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. اب اسی زمانے میں, اب یہ کس انداز سے فیل ہوا نہیں معلوم, اسی زمانے میں اس کے عبادت خانے میں کسی نے آگ لگا دی.
اب ممکن ہے کسی نے دشمنی میں لگائی ہو، کسی نے اس وجہ سے لگائی ہو کہ کیونکہ یہ کعبے کی جانب بلا رہا، کعبے سے لوگوں کو ہٹا رہا تھا، اور ممکن ہے کہ خود اس نے لگائی ہو اس خاطر کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے، تاکہ اس کے پاس ایک بہانہ مل جائے بدلہ لینے کا، اور جس بہانے کے تحت کعبے کو جا کے ڈھا دے، جس طریقے سے آج کے دور میں بھی سیاستدان اس طریقے کے فعل انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا جب اس کے عبادت خانے کو آگ لگی، اب یہ بڑا غضبناک ہوا، اور غضبناک ہونے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو جو ہے مکمل طریقے سے ڈھا دے گا، اور ایک فوج تیار کی، جس فوج کے اندر اس نے ہاتھیوں کو بھی لے کے آیا، اور یہ ہاتھی اس نے خاص جو ہے اپنی فوج کے اندر کہ ایک دور علاقے سے منگوائے تھے، کس خاطر کہ رعب اور دبدبہ بڑھ سکے۔ البتہ ایسا نہیں تھا کہ پوری فوج اس کی ہاتھیوں کی فوج تھی، اصحاب فیل کہنے کی وجہ ہے کہ ہاتھی اس کے اندر موجود تھے، کیونکہ یہ وہ تھے جو عرب کے اندر انتہائی ناپید تھے، یعنی عرب دیکھتے نہیں تھے، ان کے ہاں گھوڑے تو موجود ہوتے تھے لیکن ہاتھی ان کے لیے عادی سواری نہیں تھی، عادی چیز نہیں تھی، تو خاص طور پہ ایک رعب تھا اس کی فوج میں ہاتھیوں کا کہ بھئی یہ کیسی ایک سواری ہے، کتنا ایک بڑا عجیب سا ایک جانور ہے۔ لہٰذا اس نے فوج کو بڑھایا مکے کی جانب۔ اب جیسے ہی مکے کے قریب پہنچے تو اس نے جو مکے کے اطراف میں جس کی جو بھی مال ملتا جاتا تھا یہ لوٹتا چلا جاتا تھا۔ انہی مال میں جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 200 اونٹ بھی تھے۔ جیسے اس کی فوج کے ہاتھ لگے، اس نے 200 اونٹ جو ہے وہ قبضے میں کر لیے فوج نے، یہاں تک کہ اس نے مکے کے باہر جا کے اپنے خیموں کو نصب کیا۔ خیموں کو نصب کرنے کے بعد مکے میں پیغام بھجواتا ہے اور معلوم کرواتا ہے کہ مکے کا سردار کون ہے۔ جیسے ہی اس کے سپاہی مکے کے اندر داخل ہوئے اس کو معلوم کرنے کے لیے سردار کون ہے، تو سب نے اشارہ کیا کہ جناب عبد المطلب ہیں جو اس قوم کے سردار ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو اس کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آ کے کلام کیا جائے۔ جناب عبد المطلب روایت بیان کرتی ہے، خود یہ جناب عبد المطلب کی فضیلت کے اوپر شاہد ہے کہ جیسے جناب عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہو، بڑا یہ تکبرانہ اس کا انداز ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جناب عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کی اتنی ایک عجیب ہیبت تھی اور اتنا عجیب جلال تھا آپ کے چہرے کے اوپر، یہ اجداد رسول ہیں۔ خاص طور پہ انسان تاریخ پڑھے، ان کو سمجھ میں آئے گا اجداد رسول کا مقام کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے جناب عبد المطلب کو دیکھا اپنے مقام سے بلند ہوا، یعنی کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا تھا، انتہائی تکبرانہ انداز تھا، لیکن ہیبت جناب عبد المطلب یہ تھی کہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد آپ کو اپنے مقام پہ بٹھاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر بات کرتا ہے۔ مترجم کو بیچ میں رکھا گیا جو ترجمہ کر رہا تھا، کیونکہ اس کی زبان اور تھی اور جناب عبد المطلب کی زبان عربی تھی، یہ یمن سے آیا تھا اور رہنے والا بھی نجران کا تھا، لہذا مترجم کو رکھا گیا اور گفتگو کو شروع کیا گیا، اور جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ کی اس نے اس بات کو پیش کیا کہ میں جو ہے وہ آپ سے جنگ نہیں چاہتا، میں اس خاطر آیا ہوں کہ کعبے کو تباہ و برباد کر دوں اور چلا جاؤں، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اس کو لگ رہا تھا کہ جناب عبد المطلب کہیں گے کہ کعبے کو نہ ڈھاؤ، اس بات کی التجا کریں گے، کوشش کریں گے اس کو منائے کہ کعبے کو نہ ڈھائے، لیکن جناب عبد المطلب نے اس موقع پہ بالکل ایک مختلف انداز سے بات کی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ لیے ہوئے ہیں، ان 200 اونٹوں کو آزاد کر دے۔ اب جیسے اس نے یہ بات دیکھی تو ایک دم سے چوکنا ہو گیا، ایک دم سے جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا کہ کیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آنے کے بعد کہیں گے کہ کعبے کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے، کعبے کو نہ نقصان پہنچاؤ، اور آنے کے بعد ان کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، جبکہ یہ سردار مکہ ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا اور مترجم سے کہا، اس نے کہو ان سے کہو کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، اور آپ کی اس بات کی وجہ سے آپ کا مقام میری نگاہ میں گر گیا ہے کہ آپ اتنے خوش غرض ہیں، گویا اس کی زبانی پیش کر رہا ہوں کہ اپنے اونٹوں کی آپ کو فکر ہے، کعبے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جناب عبد المطلب کا وہ تاریخی جملہ دکھائی دیتا ہے کہ انا رب الابل وللبیت ربا سیمنعہ، اور جناب عبد المطلب کی جو یقین کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، کیا کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کو چڑھانے والا ہوں، کعبے کا بھی ایک مالک ہے، اور جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کرے گا، یعنی خود یہ کیفیت ہے جناب عبد المطلب کے قلب کی۔ اس کے بعد تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب عبد المطلب اس کے خیمے سے اس نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو آزاد کیا جائے، اور خیمے سے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو وہاں پہ ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ بعض ایک روایت بیان کرتی ہے کہ اس کی فوج میں صرف ایک ہاتھی تھا، بعض ایک تاریخ بیان کرتی ہے کہ فوج میں 7-8 ہاتھی تھے۔ تو یہ جو محمود تھا، جناب عبد المطلب نے اس سے کلام کیا، خود یہ جناب عبد المطلب کا موضوع ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، کلام کیا، کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ کس لیے آئے ہیں؟ تو بعض ایک روایت کہتی ہیں کہ اس نے اپنی گردن کو ہلایا کہ نہیں معلوم، بعض ایک نے کہا کہ
اس نے باقاعدہ کلام کیا کہ مجھے نہیں معلوم، اور یہ منظر ابرہہ دیکھ رہا تھا اور اس کی پوری فوج دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے جناب عبد المطلب نے ہاتھی سے کہا کہ یہ کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، کیا تو بھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے؟ اس ہاتھی نے انکار کیا کہ نہیں، میں اس بات کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو جناب عبد المطلب واپس آ گئے، آنے کے بعد جو ہے وہ کعبے کی زنجیروں کو پکڑ کے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ لا حم عنا المرء یمنہ رحلہ فامنع رحالک، اے پالنے والے، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اس گھر کی حفاظت فرما، اور یہ اہل صلیب جو ہیں وہ تیرے گھر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے حملے سے اپنے گھر کو بچا۔ لا حم عنا المرء یمنہ رحالہ فامنع رحالک، ایک شعر کی صورت میں جناب عبد المطلب نے دعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب دعا کر کے اپنے گھر کی جانب تشریف لے آئے۔ اب جو رسول خدا کے والد تھے جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، جناب عبداللہ کو حکم دیا کہ جا کے دیکھو آسمان میں کچھ دکھائی دیتا ہے، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں اے بابا جان، سمندر کی جانب سے، اب ظاہر نہیں کون سا سمندر ہے، یہ بحر احمر ممکن ہے، سمندر کی جانب سے ایک آسمان میں جو ہے وہ سیاہی ہے، سیاہ بادل ہیں جو آتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ یا معشر قریش ادخلوا منازلکم فقد آتاکم اللہ بالنصر من عندہ، کہ اے قریش والو جاؤ اپنے گھروں میں جا کے پناہ لے لو، دیکھو خدا کی بارگاہ سے مدد آ چکی ہے۔ یہ جناب عبد المطلب کی بصیرت ہے، یہ جناب عبد المطلب کا علم ہے کہ ان کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھا، وہ بادل نہیں تھا بلکہ ابابیل تھیں، پرندوں کی پرندے تھے بہت سارے کہ جن کے ہاتھوں میں اور منہ میں کنکریاں تھیں، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھی، روایت کے اندر ہے، ایک چونچ میں ہوتی تھی، 2 ہاتھوں میں ہوتی تھی، اور آنے کے بعد یہ پرندے کنکر کو پھینکتے جاتے تھے اور یہ کنکر آ کے ان شخصوں فوج کے اوپر اور ہاتھیوں کے اوپر اور اس کی سواریوں کے اوپر آ کے گرتا جاتا تھا۔ جیسے ہی کسی شخص کے کنکر لگتا تھا، اس کے سر سے داخل ہوتا تھا، اس کی پشت سے باہر آتا تھا، اور یہاں تک کہ اس شخص کا اسی مقام پہ بھوسا بن جایا کرتا تھا۔ اور یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا ابرہہ کی فوج کے اوپر کہ وہ تمام کی تمام فوج کہ جو ابھی بڑے غرور اور تکبر کی کیفیت میں تھی، ایک جو ہے وہ وحشت کے عالم میں آ گئی، کوئی کسی جانب بھاگتا تھا، کوئی کسی جانب، اور یہ پتھر تھے کہ ہر شخص کے اوپر آتے تھے، یہاں تک کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص تھا جو باقی بچا، پوری فوج میں ایک شخص باقی بچا، وہ بھی اس خاطر کہ جا کے واپس پیغام پہنچا سکے۔ یہ یمن واپس پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے پیغام پہنچایا کہ اس نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ مکے میں یہ فعل اور یہ معجزہ واقع ہوا ہے، اور روایت بیان کرتی ہیں جیسے ہی اس نے اس بات کو بیان کیا، آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، اس کے سر میں داخل ہوا اور وہیں پہ اس کا بھوسا بن گیا۔ یہاں پہ ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ظالم کو تو عذاب الہی ملے گا، لیکن اس ظالم کے جو تابعدار ہیں، یہ فوج تو ظلم کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، تو اس ظالم کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن اگر تم ظالم کے تابعدار ہو تو اس ظلم کا شکار تم بھی ہوگے اور اس عذاب الہی کے شکار تم بھی ہوگے۔ لہٰذا یہ سورہ اس عظیم ترین واقعے کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ آغاز ہوتا ہے علم تر کیف فعل ربک بعاد باصحاب الفیل، کہ اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا فعل انجام دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ علم ترا کا لفظ استعمال، رؤیت کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے یا تو 7-8 سال پہلے یا ولادت سے 1 سال پہلے یہ فعل، یہ جو ہے معجزہ واقع ہوا۔ تو دیکھے سے مراد یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، خود یہاں پہ یہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اصحاب فیل کا، یہ پورے عرب کے اندر مشہور تھا اور اتنا معروف تھا کہ اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا، یعنی سب کو معلوم تھا کہ یہ فعل اس طریقے سے معجزہ الہی واقع ہوا تھا۔ لہٰذا علم ترا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ کو کیا علم نہیں ہے، یعنی استفہام انکاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سوال کے ذریعے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کسی کو، اور وہ کیا تنبیہ ہے؟ وہ ہے کہ جو قریش کے مغرور اور سرکش لوگ ہیں، اور کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، تو اب صرف قریش کے افراد نہیں بلکہ قیامت تک کے جو آنے والے سرکش افراد ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا بند متعال نے اصحاب فیل کے ساتھ کس طریقے سے کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کس طریقے سے کیا، کہ جو طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، لیکن ان سب کی قوت ختم ہو گئی، ان سب کی طاقت ختم ہو گئی۔ جب خدا کا فیصلہ ہوا تو اس کے فیصلے کے آگے ٹک نہیں سکے یہ لوگ،
اور سب تباہ و برباد ہو گیا. پس تم لوگ گویا یعنی اب یہ الفاظ گویا بٹوین دا لائنس یہ بات کہی جا رہی ہے, پس تم لوگ اپنی قوت کے اوپر تکبر نہ کرو, اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ تمہاری طاقت اس درجے تک آ سکتی ہے کہ خدا کو چیلنج اور تحدی کر سکو. اور خود اتنا معروف واقعہ تھا کہ اس واقعے کے اوپر قریش نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات کر رہے ہیں, اصحاب فیل کا کون سا واقعہ, یعنی سب کو معلوم تھا یہ واقعہ. بس الم یجعل قیدہم فی تضلیل, کیا ان کے ارادوں کو, ان کی سازش کو جو ہے وہ گمراہی کے اندر نہیں ڈال دیا گیا. قید کہتے ہیں سازش اور ارادے کو. جو انہوں نے ارادہ کیا کیا تھا, انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ کعبے کو تباہ و برباد کر دیں. تضلیل کہتے ہیں گمراہی, یعنی اس طریقے سے کرنا کہ شے ختم ہو جائے. ہم نے جو انہوں نے ارادہ کیا تھا, کیا ارادہ کیا تھا کہ کعبے کو ڈھا دیں, تاکہ کعبے کو ڈھانے کے سبب سے جو اس نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہے وہ عبادت خانہ جو ہے وہ لوگوں کی بارگاہ میں معروف ہو جائے. خدا نے ان کے ارادے کو, چال کو ختم کر دیا کہ اس انداز میں ختم کیا کہ جو ارادہ ان کا تھا کعبے کو ڈھا دیں, الٹا ہوا کعبے کی عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا. اور جیسے ہی یہ واقعہ خطہ عرب کے اندر معروف ہوا تو اس کے معروف ہونے کی وجہ سے تمام عرب کے اندر کعبے کی مزید اہمیت بڑھ گئی کہ اس انداز سے کعبے کے خلاف جو آنے والا تھا خدا نے اس کے اوپر اس انداز سے اپنے معجزے کا اظہار کیا, اور خود اس کے ذریعے سے قریش کی اہمیت بھی بڑھ گئی, اور جو اس کا عبادت خانہ تھا وہ ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا. اس کے بعد بیان کیا وارسل علیہم طیرا ابابیل, ہم نے ان کے اوپر گروہ کے اندر جو ہے پرندوں کو بھیجا. یہاں پہ ایک جو مسکنسیپشن ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ ابابیل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پرندے کا نام ہے, یعنی خاص پرندہ ہے جس کا نام ابابیل ہے, جبکہ لغت کے اندر ابابیل ایک خاص پرندہ نہیں ہے, بلکہ ابابیل کہتے ہیں جب جو ہے وہ پرندے مل کے ایک جمگٹھا بنا لیں اس کو کہتے ہیں ابابیل. یہ بنیادی طور پہ نکلا ہے ابل سے, جس طریقے سے اونٹ قطار بنا کے چلتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ وہاں سے نکلا ہے ابابیل. پس ارسل علیہم طیرا ابابیل, کیا ہم نے ان کے اوپر اس انداز سے پرندوں کے گروہ کو, پرندوں کے جمگٹے کو نہیں بھیجا کہ جس کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے عذاب الہی نازل ہو. یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ہر پرندے کے جیسے ابھی بیان بھی کیا تھا منہ میں اور پیروں میں کنکریاں تھیں, یعنی ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, پس یہ کیا کرتے تھے پرندے, یہ پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر نازل کرتے تھے, پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, نتیجہ کیا ہوا, کس طریقے سے ان کے اوپر پتھر آئے کہ ان کو جو ہے وہ چبائے ہوئے بھوسے کی جانب بنا دیا. عصف کہتے ہیں بھوسا, عصف کہتے ہیں وہ جو زراعت سے سامان نکلتا ہے اس کو عصف کہتے ہیں. معقول کہ جب جانور اس کو چباتا ہے, چبانے کے بعد اس کو بالکل پیس دیتا ہے, اس کے بالکل جو ہے وہ چبانے کے بعد بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. فجعلہم کعصف معقول, اس کو جو ہے بالکل اس انداز سے چبائے ہوئے بھوسے کی جانب جو ہے وہ بنا دیا. بس یہاں پہ ہمیں اس داستان سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور کچھ اہداف ہیں خدا کو اس سورہ کو نازل کرنے کے. پہلا ہدف تو یہ ہے کہ جیسا سورہ مبارکہ ہے قریش کے اندر بیان کیا گیا کہ لإیلاف قریش, یہ تمام انہوں نے کس کام کیوں کیا, تاکہ قریش کے لیے باعث الفت ہو سکے. تو خداوند نے متعال چاہتا تھا کہ قریش کے لیے باعث راحت ہو سکے, مکے کی زمین یہ یہاں پہ بسے رہیں, لہٰذا خدا نے اس طریقے سے ان کے اوپر یہ احسان کیا اور ان کو امن کے اندر رکھا, ان کے اوپر جو خوف کی تلوار تھی اس کو دور کر دیا. ایک مقصد. دوسرا مقصد کیا تھا, دوسرا مقصد یہ کہ کعبے کی حفاظت ہو سکے. خداوند نے متعال نہیں چاہتا کعبے کے اوپر کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے. ایک یہاں پہ یہ مقصد دکھائی دیتا ہے. ایک اور جو ہدف ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی تشریف آوری کے اعتبار سے زمینہ فراہم ہو سکے. کہ بعض جو قوی ترین قول ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے 1 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا. بس اس واقعے سے پہلے, اس ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تاکہ رعب الہی پھیل سکے, تاکہ جب اللہ کے رسول آ کے تبلیغ الہی کریں تو یہ واقعہ نشانی ہو اللہ کے رسول کی حقانیت کے اوپر. یہاں تک کہ ایک اور جو ہمیں اس سے مقصد دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی
کہ جناب ابراہیم نے دعا کی، اے پالنے والے اس گھر کو امن کا گہوارہ قرار دیں، اور ابرہہ چاہتا تھا کہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دے۔ خدا نے جناب ابراہیم کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ اس زمین کو امن کی مقام قرار دیا۔ اور ایک اہم ترین مقصد اس واقعے کا، اس سورہ کو نازل کرنے کا، جیسا پیش کیا، وہ کیا کہ اس سورہ کے ذریعے سے خدا مند متعال یہ میسج پہنچانا چاہتا ہے کہ جو بھی سرکش اٹھنے والا ہے، جو بھی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، خدا کے خلاف اپنی زور بازو کو خدا کے مقابلے میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو اچھے سے جان لے کہ جتنے بھی طاقت کے مرحلے پہ تم پہنچ جاؤ، خدا کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ پیغامات ہیں اس سورہ کے، اور اسی سورہ سے ایک اور بات، اس واقعے سے ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے جناب عبد المطلب کا مقام۔ جناب عبد المطلب کا مقام کہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، کہ جیسا آپ کے سامنے پیش کیا، سردار مکہ کون ہے؟ جناب عبد المطلب۔ کعبے کے متولی کون ہے؟ جناب عبد المطلب۔ اور جیسا خود اس واقعے میں دکھائی دیتا ہے کہ جناب عبد المطلب صاحب معجزہ ہیں۔ کس انداز سے؟ کہ ہاتھی سے کلام کر رہے ہیں، بے زبان جانور سے کلام کر رہے ہیں۔ پھر کس انداز سے صاحب معجزہ ہیں کہ آپ نے آنے والی خبر کی جو ہے وہ پیش گوئی کی۔ ایک تو آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اصحاب فیلہ یعنی جناب عبد المطلب کے ہاتھ اگر خدا کی بارگاہ میں بلند ہو تو کتنے طاقت رکھتی ہے یہ دعا، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایک بڑے فوج کو بھوسے کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اتنی طاقت رکھتی ہے جناب عبد المطلب کی دعا۔ ایک جانب یہ، دوسری جانب آپ نے آنے والے حادثے کی پیش گوئی کی کہ ابھی ابابیل نازل نہیں ہوئے تھے، اب یہ جو ہے وہ عذاب الہی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے پہلے ہی کہا جا کے دیکھو، اور بعض ایک روایت کے اندر، تاریخ کے اندر اس انداز سے بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو کہا جا کے دیکھو کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کہا بابا جان کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہا دیکھو دکھائی دے گا، تو جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ سمندر کی جانب سے ایک سیاہ بادل دکھائی دیتا ہے جو کہ ابابیل کی فوج تھی۔ تو آپ نے پہلے ہی اس واقعے کی جانب نشاندہی کر دی، تو یہ آپ کو آنے والے حوادث کا علم بھی تھا۔ اس انداز سے آپ کی جو ہے وہ اہمیت دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر اہم ترین چیز جناب عبد المطلب کے یقین کی کیفیت جو تھی کہ جناب عبد المطلب کو یقین تھا کہ کعبے کے اسرار کو جانتے تھے کہ اس طریقے سے آ کے کوئی ظالم حاکم کعبے کو نہیں ڈھا سکتا، لہذا ایک کانفیڈنس کے ساتھ، ایک پر اعتماد زبان سے کہا تھا کہ میں اس گھر کا، میرے جو ہے وہ اونٹ کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک ہے، سَيَمْنَعُهُ وہ ان قریب تو میں روکے گا۔ بس خدا مند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ کے مطالب و مضامین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔